جناح صاحب کی نظر ماضی پہ اتنی نہیں تھی جتنی حال اور مستقبل کے حوالے سے تھی. تو اس سے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جناح صاحب کی نظر میں پاکستان کا جو سیاسی نظام بننا تھا، ایک دستور ساز اسمبلی کے وہ صدر منتخب ہوئے 11 اگست کو، اور ساتھ ہی وہ گورنر جنرل بن گئے. اگر اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام چلنا تھا تو پارلیمانی نظام میں تو سب سے زیادہ ذمہ داری اور طاقت وزیر اعظم کے عہدے میں ہوتی ہے. بھارت میں تو نہرو صاحب نے وزیر اعظم بننا پسند کیا، تو جناح صاحب جو ہے وہ گورنر جنرل کیوں بنے؟ اور پھر اس عہدے کی طاقت کی بنیاد پہ آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ غلام محمد نے پہلے وزیر اعظم کو چلتا کیا، پھر بعد میں پھر دستور ساز اسمبلی کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا. تو یہ کیا فور سائٹ تھی جناح صاحب کی؟ دیکھیے، میں نے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناح نے بہت بڑی غلطی کی گورنر جنرل شپ خود لینے کی. ان کو چاہیے تھا کہ ماؤنٹ بیٹن کو دیتے، مگر ماؤنٹ بیٹن کو کانگریس نے دعوت دی تھی کہ آپ گورنر جنرل بنے. اگر ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل پاکستان کے بھی ہوتے اور ہندوستان کے بھی ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے اگر ان کو اختلافی ایڈوائس ملتی، جس میں اختلاف ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جناح صاحب نے بہت دور اندیشی دکھائی. ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ نیا ملک جو بن رہا ہے جس کا ایک مرکزی نہیں ہے، فوج تو کیا، فوج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا گورنر جنرل شپ الگ رکھ کر ہی انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کو کچھ اس کو بیسس دیا. اگر ماؤنٹ بیٹن رہتا تو پھر کیا بنتا؟ آپ ذرا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے توجہ کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوتا کیونکہ ماؤنٹ بیٹن بہت ہی مطلب ایون ہینڈڈ آدمی تھا، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی وہ کہاں بات بنتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کہاں تک ایون ہینڈڈ تھے، غیر جانبدار تھے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وجہ سے جناح صاحب بنے. مگر ایک اور بات جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت جو آپ کے جو ہمارے ملک میں جو ہیں تجزیہ نگار اور جو جن میں جمہوریت کی بہت ہی زیادہ اسپرٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناح نے یہ بہت بڑی غلطی کی، ملک کو تباہ کر دیا گورنر جنرل بن کے، پھر اس نے فرنٹیئر میں یہ کیا. دیکھیے، یہ جو فرق ہوتا ہے جب اسٹیٹ کنسالیڈیشن جس طریقے سے پاکستان بنا، جو اسٹیٹ کنسالیڈیشن کس مشکل سے بنا، تو میں سمجھتی ہوں کہ جناح نہ ہوتا تو یہ کلیپس ہو جاتا. یہ واپس، اور کانگریس کا یہی امید تھی کہ یہ چلے گا نہیں، 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو اگر جناح صاحب کی گورنر جنرل شپ کا قصہ نہ ہوتا تو پاکستان شاید نہ رہتا. کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جناح صاحب وزیر اعظم بنتے اور کسی کو بھی گورنر جنرل بناتے، اور دستور ساز اسمبلی میں کوئی ایسی ترمیم ہوتی کہ گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار نہ ہوتا کہ وہ اسمبلی کی چھٹی کر لیتے؟ جناح صاحب کا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور جو میں یعقوب مجھے یاد کراؤ، وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلم لیگ کی صدارت نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک مسلمان پارٹی ہے، اور میں ساری عمر میں نے اپنی زندگی مائنورٹیز کے لیے کام کیا ہے، تو میں اس کی وہ نہیں لوں گا مسلم لیگ کی. کہاں تک وہ رول اس میں پلے کیا گیا وزیر اعظم کا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ بننا چاہتے تھے ایک سپرا پاور جو مسلمانوں کو جو کیونکہ اتنے اختلافات تھے، اور وہ مطلب یہ اختلافات پاکستان کے بننے کے بعد نہیں شروع ہوئے، پہلے سے تھے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے بہت سے لوگوں کی کہ یہ پاکستان بننے کے بعد ہم بڑے متحد تھے، پاکستان جیسے ہی بنا تباہ ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے. تو بیچارے جناح صاحب کوشش کرتے تھے کہ سب کو ایک ایون کیل پہ رکھیں، اس لیے وہ گورنر جنرل شپ انہوں نے خود رکھی اپنے ہاتھ میں، اور لیاقت صاحب کو دیا. جی بالکل. فرسٹ تو I fully agree with what Professor Jalal said about کہ جناح کو کیوں بننا چاہیے تھا گورنر جنرل. and I fully agree کہ اگر جناح گورنر جنرل نہ بنتے تو the country would have fallen apart pretty fast. یہ تو میرے خیال میں that's a foregone conclusion because ان کے علاوہ there was no real uniting factor there. تو I think وہ تھا, and Mountbatten would have been a disaster, مطلب simple disaster.